قوم لوٹ کے عذاب سے تو ہر مسلمان واقف ہے، پر یہ قوم عد کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ آج پہلی بار قوم عد کا قصہ اور اللہ نے اس قوم کے اوپر عذاب کیوں نازل کیا یہ ہم ایکسپیرینس کرنے والے ہیں۔ میرے کو تھوڑا سا نروسنس ہو رہی ہے بیفور ریئیکٹنگ آن دس ویڈیو، کیونکہ قوم لوط کا جب سچ پتہ چلا تھا نا تو آئی واز ریئلی اسٹنڈ کہ وہ لوگ ایسا غلط حرکتیں کیسے کر سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں چھوڑتے تھے وہ، دے ور انٹو سیکشول ڈیزائر آل دا ٹائم۔ اور عذاب تبھی آپ کے اوپر آتا ہے جب آپ بہت زیادہ غلط حرکتیں کر رہے ہو، پورا ٹوٹل حرام کر رہے ہو، اور جب آپ کو اللہ انڈیکیشن دے دے کہ اسٹاپ دس ورڈ، دس از رانگ، تب بھی آپ کو کوئی عقل نہ آئے اور آپ وہی غلط کام کے اندر اور زیادہ ڈیپتھ میں گھستے چلے جائیں۔ تو اس قوم عد کے لوگوں نے کیا کیا ہوگا کہ ہم سب کو آج لٹرلی ہلا ڈالنے والا ہے۔ اٹ از گوئنگ ٹو شاک اس آل۔ اور خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ جو انہوں نے کیا ہوگا، اگر اس کا تھوڑا بہت بھی حصہ اگر میں کبھی میری لائف میں کر چکی ہوں گی یا کر رہی ہوں گی، کیونکہ بہت بار ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے، اور پھر جب آپ کو پتا چلتا ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے نا سن کر کے۔ پر اللہ کے دربار میں نا سب کے لیے جگہ ہے، اور بڑے سے بڑے گنہگاروں کو بھی اللہ نے معاف کیا ہے۔ تو جب آپ کو اپنی غلطی پتا چل جائے تبھی کہ تبھی اسٹاپ ڈوئنگ اٹ، معافی مانگی ہے، کسی انسان سے نہیں، اوپر والے اللہ سے، اور اس کے بعد کبھی بھی اس غلطی کو دہرائیے مت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، قوم عاد کون تھے؟ دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم کو اللہ رب العزت نے کیسے تباہ کیا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں قوم عاد کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ قوم عاد اس وقت کہاں موجود ہیں؟ جدید تحقیق نے کس مقام سے قوم عاد کے مجسمے دریافت کیے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو کھجور کے درختوں کے برابر قد اور مضبوط ترین جسامت والی قوم عاد کی عبرتناک داستان سنائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل info@adil سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ لنک از ان دی ڈسکرپشن، پلیز ناظرین، بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عرب کے جنوب و شمال میں دونوں جانب یعنی عمان، حضر موت، بحرین اور مغربی یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرائے الاحقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسے صحرائے اعظم الدنیا اور الربیع الخالی بھی کہا جاتا ہے۔ الاحقاف خقف کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ریت کے بلند و بالا اور وسیع و عریض ٹیلے کے ہیں۔ اس بیابان صحرا میں سفر کرنا تو دور کی بات، اس کے اندر قدم رکھنے کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ موت کی اس وحشت ناک وادی کی جانب رخ کرنا خودکشی کے مترادف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی بدوؤں سے لے کر مہم جو سیاحوں تک کوئی اس صحرا کے قریب جانا پسند نہیں کرتا۔ سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑوں میں اگر کوئی شے پھینکی جائے تو وہ لمحوں میں غرق ہو جاتی ہے، اور ریت کی سطح پر جنبش تک نہیں ہوتی۔ یہ صحرا اللہ بزرگ و برتر کی کھلی نشانیوں میں سے ہے، اور اہل دنیا کے لیے عبرت بھی۔ الاحقاف نامی اس بھیانک وادی کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی زمانے میں دنیا کا سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، جہاں بے شمار پھلوں اور پھولوں کے وسیع باغات، ٹھنڈے پانی کے چشمے، آبشاریں اور بلند و بالا عمارتیں تھیں، جس میں دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور، مالدار اور شاندار تمدن رکھنے والی قوم عاد آباد تھی۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ قداور اور زوراور انسان تھے۔ اتنے طاقتور لوگ اللہ نے پھر پیدا نہیں کیے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان جیسی کوئی قوم اور ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ حضر موت اور نجران کے درمیانی علاقے الاحقاف میں قوم عاد کے، جسے قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، 13 قبائل آباد تھے۔ قوم عاد کے الاحقاف میں رہنے سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہود کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ ناظرین، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر در منشور میں تحریر کرتے ہیں کہ قوم عاد نہایت زوراور اور بہادر قوم تھی۔ یہ بت پرست تھے۔ ان کے 2 بتوں کے نام حمود اور حب بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں تیسرے بت کا نام صمد بھی بیان کیا ہے۔ ناظرین، عاد ایک قدیم عربی قوم ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ہود اور سورہ فجر میں آتا ہے۔ اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ جب اس قوم نے شرک اور بت پرستی ترک نہ کی تو اللہ رب العزت نے عذاب نازل کر کے اسے تباہ کر دیا۔ اس قوم کے تذکرے کو کہانی سمجھا جاتا تھا، مگر اسی صدی میں اس کے مرکزی شہر ارم، عربی میں ارم ذات العماد اور انگریزی میں ابر، وابر اور ارم کے آثار برآمد ہوئے ہیں، جو الربع الخالی کے اس حصے میں ہے جو آج کل عمان میں شامل ہے۔ عاد اصل میں حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی چوتھی پشت سے تھے۔ عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نو
اور ان کے نام پر اس قوم کو پکارا جاتا ہے، یعنی اس قوم کا نام ان کے جد امجد کے نام پر تھا۔ قوم عاد کو مشہور روایات کے مطابق ایک عظیم آندھی سے تباہ کیا گیا تھا۔ قرآن کے مطابق یہ قوم دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی رحمت سے دور اور محروم ہے۔ ناظرین، جدید تحقیق کے مطابق یہ قوم 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک موجود تھی۔ ان کو 1000 ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ کبھی وہ انہیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں کی یاد دلاتے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے، مگر وہ بہرے اور اندھے بنے رہے۔ تاریخی کتب میں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سال یا اس سے بھی زیادہ درس و نصیحت میں مصروف رہے۔ قوم عاد کے 13 قبائل میں سے لقمان اور خلجان نامی قبائل نہایت طاقتور تھے اور انہیں حکمران کی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب دعوت حق دی اور کفر و شرک چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلایا تو لقمان قبیلے نے سخت مزاحمت کی اور حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اس کے برعکس دوسرے قبیلے خلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر غور و خوض کیا اور ان میں سے اکثر جلد ہی آپ کی دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو رائے حق پر گامزن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا تو بالآخر انہوں نے بارگاہ الہی میں مدد کے لیے دست دعا دراز کیے، جسے قرآن کریم نے یوں بیان کیا۔ نبی نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے پر تو میری مدد فرما۔ اللہ نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں فرمایا، اے نبی، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ اب بارش نہ برسائی جائے۔ چشموں کے فرشتے کو حکم دیا گیا کہ ان کے ٹھنڈے، میٹھے اور شفاف پانی سے لبریز چشموں اور آبشاروں کو خشک کر دو۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز و شاداب کھیت و کھلیان سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پینے کے پانی تک کو ترسنے لگے۔ کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ آپ بہت افسردہ اور پریشان رہنے لگے اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ اور استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گنہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں توبہ و استغفار کے بڑے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ناظرین، ابن ماجہ اور ابو داؤد میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ نہایت ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم محض تیرے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے اور اپنے ان معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے جو ہمارے آباء و اجداد سے چلے آئے ہیں۔ قرآن کریم نے اسے یوں بیان کیا ہے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب زدہ دیوانہ کر دیا ہے۔ ناظرین، عذاب الہی کے ابتدائی مراحل میں خشک سالی نے قوم عاد کی حالت ابتر کر دی۔ ان کے سرداروں اور دانشوروں نے اس سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور و خوض شروع کر دیا۔ یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ پچھلی قوموں کو جب کبھی کوئی مشکل آ گھیرتی تو وہ اس سے نجات کے لیے حجاز مقدس کا سفر کرتے اور بیت اللہ شریف میں جا کر اللہ کے آگے آہوزاری کرتے، یعنی کافر قومیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھی کہ اس ارض و سما میں ایک لافانی قوت موجود ہے، مگر اس کے باوجود جب نبی اور رسول یہ بات کہتے تو ان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا۔ قوم عاد کے سرداروں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ قوم کے سرکردہ افراد بیت اللہ شریف جا کر ان دیکھے خدا کے سامنے فریاد کرتے ہیں۔ چنانچہ مختلف قبائل کے سرداروں اور دیگر اہم افراد پر مشتمل 70 افراد کا ایک وفد حجاز مقدس روانہ ہوا۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ پر قوم امالیک کی حکمرانی تھی، جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا اور معاویہ کی والدہ قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی۔ ویسے بھی معاویہ بن بکر قوم عاد کی شان و شوکت سے بڑا مرغوب تھا، چنانچہ اس نے وفد کی بڑی خاطر مدارت کی اور اسے بڑے عزت و احترام سے اپنے ہاں ٹھہرایا۔
तबरी की रिवायत है कि उस वफद में 2 अफराद मुर्शिद बिन साद और लुकमान बिन लकीम साहिब ईमान और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे। गालिबन उनका ताल्लुक कबीला खलजान से होगा। उन दोनों के अलावा बाकी सब काफिर और बुत परस्त थे। मुआविया ने उनके एजाज में रक्स व सुरूर की महफिल का एहतमाम किया और तकरीबन 1 माह तक ये लोग अपने आने का मकसद फरामोश करके ऐशो इशरत और शराब व शबाब की महफिल में मदहोश रहे। जब उनका कयाम तवील हो गया तो मुआविया बिन बकर को उनके वापस जाने की फिक्र लाहिक हुई। काफी सोच विचार के बाद उसने नाचने गाने वालियों के जरिए चंद अशआर की सूरत में उन्हें उनके आने का मकसद याद करवाया, जिस पर वफद को होश आया। तारीखी कुतब में दर्ज है कि उस मौका पर वफद में शामिल मुर्शिद और लुकमान ने एक बार फिर उन्हें समझाने की कोशिश की, जो कुछ हजरत हूद कहते हैं उस पर ईमान ले आओ, मगर वो न माने। वफद बैतुल्लाह शरीफ गया और बारिश की दुआएं मांगनी शुरू कर दी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान पर 3 रंगों के बादल भेज दिए, जिनमें एक सफेद था, दूसरा स्याह और तीसरा सुर्ख। उसके साथ ही आसमानों से निदाए गैब आई, अपने और अपनी कौम के लिए इन तीनों में से किसी एक को पसंद कर लो। चुनाचे वफद ने सोच विचार के बाद स्याह बादल को अपने लिए पसंद किया, जिसके साथ ही सुर्ख और सफेद टुकड़े आसमान से गायब हो गए और अब्र स्याह आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर छाने लगा। वो लोग अपनी दुआ की कबूलियत पर बड़े खुश थे और समझते थे कि अब खुश्क साली खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि पूरी कौम ने खुशियां मनानी शुरू कर दी, मगर हजरत हूद अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि ये अजाब इलाही है। लिहाजा उन्होंने एक बार फिर अपनी कौम को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह का अजाब है जो तुम पर नाजिल हुआ चाहता है। फिर उन्होंने अल्लाह ताला का फरमान उन्हें सुनाया, नहीं बल्कि दरअसल ये अबर वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी कर रहे थे। ये हवा का तूफान है जिसमें दर्दनाक अजाब चला रहा है, जो अपने रब के हुक्म से हर चीज तबाह कर डालेगा। नाज़रीन, हदीस शरीफ में आता है कि अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तो बादल देखकर खुश होते हैं कि अब बारिश होगी, मगर आपके चेहरे पर इसके बरक्स तशवीश के आसार नजर आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, इस बात की क्या जमानत है कि इस बादल में अजाब नहीं होगा? जबकि एक कौम हवा के अजाब से हलाक कर दी गई थी, उस कौम ने भी बादल देखकर कहा था, यह बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा। नाज़रीन, रिवायात में आता है कि कौम आद ने उस अजाब को बसूरत बादल अपनी बस्तियों की तरफ आते देखा तो कहने लगे, ये तो बादल है, हम पर बारिश करने वाला है। कुरान करीम में है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेज आंधी का यह अजाब 7 रातों और 8 दिनों तक मुसलसल जारी रखा। आंधी ने किसी एक को भी न बाकी छोड़ा। ये हर एक के पास पहुंच गई। गारों के अंदर, पहाड़ों, घाटियों और चोटियों, घरों, महल्लात और किलों के अंदर सबको फना कर डाला। इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो आंधी जिसके जरिए कौम आद हलाक की गई, अल्लाह ने उन पर अंगूठी जितनी जगह की मिसल हवा खोली थी। बस वो हवा पहले देहात में गई और वहां के लोगों और मवेशियों और मालों को उठाया और आसमान और जमीन के दरमियान ले गई। अल्लाह ने उस खौफनाक आंधी से हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को महफूज रखा और उन्होंने खतीरा नामी एक बस्ती में पनाह ली, जहां अजाब उन तक नहीं पहुंचा और वो अमन और सुकून से रहे, और बाकी पूरी कौम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तबाह और बर्बाद कर दी। नाज़रीन, अल्लामा तबरी की बाज रिवायतों में है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम की उम्र 150 साल थी। आपको 50 बरस की उम्र में नबूवत अता की गई। 50 बरस तक कौम को वाज़ो नसीहत करते रहे। कौम की हलाकत के बाद मजीद 50 बरस तक जिंदा रहे और अहले ईमान को वाज़ो दर्स फरमाते रहे। तारीखी कुतब से पता चलता है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मज़ार हिज्र मौत के एक मकाम पर है, जहां अरब के मुख्तलिफ हिस्सों से हजारों की तादाद में लोग जमा होते हैं, अगरचे ये कब्र तारीखी तौर पर साबित नहीं। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो। वाओ, थैंक यू सो मच आदिल भाई साहब, इतना बेहतरीन वीडियो हमारे तक लेकर के आने के लिए। आज पहली बार कौम आद के बारे में हमें कुछ नॉलेज मिली। ऐसा ही होता है जब लोग बहुत ज्यादा शराब का सेवन करने लग जाते हैं, बोलते हुए भी एक शर्म आती है ना कि कैसे एक इंसान जो इतना प्यारा सा इस धरती पर जन्म लेता है वो कितनी गलत डायरेक्शंस में फ्लोट हो जाता है। जब भी आप या हमारे जैसा कोई भी इंसान इन गलत महफिलों में इंडल्ज होता है ना, तो उसकी अंतरात्मा को कहीं ना कहीं पता होता है कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ ना ये गलत है।
پھر بھی وہ لیجر، وہ پلیجر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اسے چھوڑنا بہت مشکل سا ہو جاتا ہے. یہیں تو انسان مات کھا جاتا ہے جب وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ جو دنیا ہمیں دکھائی دے رہی ہے ہماری آنکھوں سے، یہ ہمارا ایگزام چل رہا ہے. ہمیں یہاں پہ اچھے کرم کرنے ہیں، نہ کہ برے کرم کرنے ہیں. غلط کام کرو گے، پرتھوی ماتا کے اگینسٹ کام کرو گے تو پوری غلط ڈائریکشن میں چلے جاؤ گے، اور نیچر آپ کے ساتھ بالکل بھی نا سے جیلپ نہیں ہو پائے گا. پھر عذاب آنا تو لازمی ہے. جب انہوں نے بولا نا کہ بارشیں بند کر دی اللہ نے ایک دم سے، تو مجھے پتا ہے کیا یاد آیا یار. اتنا زیادہ پولیوشن پھیل رہا ہے رائٹ ناؤ، بڑے بڑے MNCs کے مالک ہیں وہ بالکل اویئر نہیں ہیں، انڈسٹریز دھڑلے سے چل رہی ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا کتنا دھواں ہم آسمان میں چھوڑ رہے ہیں، کتنا پردوشن ہم اس دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں. انہیں بس خود کے نوٹ جمع کرنے ہیں. تو ایسے لوگ سوچتے ہیں کہ ارے واہ 1000 کروڑ بن گئے، میں تو جیت گیا. اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بیٹا ایک دن مرنا بھی ہے، موت بھی آئے گی، سارے آنسرز بھی تمہیں دینے پڑیں گے. پھر تم کیا کہو گے کہ اس مایا کے جال نے مجھے جکڑ لیا تھا، میں بہت سوارتھی ہو گیا تھا. یہ دنیا نا کریٹ کری ہے ہمارے کریٹر نے، اس یونیورسل انرجی نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم ان کو کہتے ہیں. تو جب ان کی کسی کریشن پر آنچ آئے گی تو برا تو انہیں لگے گا ہی نا. ہم بھی انہی کے کریشن ہیں، اور ہم نا خود غلط ڈائریکشن میں جا کر کے بہت چوٹ پہنچاتے ہیں خود کی انتر آتما کو. آپ بھی اللہ کے نیک بندے بننے کی کوشش کریے. میں بھی فی الحال اسی کوشش کے اندر لگی ہوئی ہوں، اور انشاءاللہ سے اور زیادہ اس نیچر کے ساتھ، پرکرتی کے ساتھ، اللہ کی کریشن کے ساتھ جلپ کروں گی. پتہ ہے شہری دنیا نے ہم کو نا ایک جو نیچر کے ساتھ انسان کا کنیکشن ہوتا ہے، وہ کنیکشن محسوس ہوتا ہی نہیں ہے انسان کو. اب زو کے اندر جب ہم جانور کو دیکھتے ہیں، ہم تو عمر میں بڑے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں اب، ہے نا، اور ہم اس طریقے کے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وی انڈرسٹینڈ تھنگس. پر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو ان کے ماں باپ لے کے چلے جاتے ہیں زو کے اندر، وہاں بیچارے شیر کو بند کر رکھا ہے، ویسے وہ جنگل کا راجا ہے، اور اسے دیکھ کر کے سب خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو وہ پونچھ ہلا رہا ہے. یار وہ کوئی کٹ پتلی تھوڑی ہے. خیر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان ایک حرام کہتا ہے نا، جس کو وہ کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، پر پھر بھی دنیا چل رہی ہے. اور ایک نہ ایک دن سبھی جو آپ نے کرم کرے ہیں اس کے آنسرز تو آپ کو دینے ہی پڑیں گے. دیٹس فار شیور. بہتر یہی ہے میرے دوست کہ وقت رہتے ہم نیک اعمال کریں تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی رہے. آپ ہمیشہ خوش رہیے گا، خیال رکھیے گا اپنا بھی اور اپنے پریوار کا بھی.